خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند ترین سلام تمام مومن سے فرمائش ہے کہ اگر طبیعت پہ گرانا گزرے تو تھوڑا آگے تشریف لیں درود پڑھتے ہوئے بر محمد و آل محمد صلی اللہ کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے بھائی کی جانب سے کہ ماجد بھائی راستے میں ہیں تو بس ایک کلام اور دو قطعات مرحوم کے بلندی درجات کے لیے پیش کروں گا 4 ایسے دیکھیے بہت سوچا بہت سوچا بہت سمجھانا ہم اس کے سوا جانے کہ خدا کیا ہے علی جانے علی کیا ہے خدا جانے خدا کیا علی جانے علی کیا ہے خدا جانے مرحوم کے بلندی و درجات کے لیے تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص کہ میں مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پہ علی خوشا جانے اس کے بعد میں جانوں میرا مشکل خوشا جانے 4 مصرع اور پیش کرتا ہوں جو کہ شہادت امام جعفر صاحب کے حوالے سے 4 مصرع مرحوم کے لیے ایک دفعہ درود پڑھے بآواز قسم اللہ کی ہے عطائے قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق کہ قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق کہاں میں اور کہاں سنائے جعفر صادق اور میری بخشش کی خاطر دوستوں اتنا ہی کافی ہے کہ میری تربت پہ لکھ دینا گدائے صادق میری تربت پہ لکھ دینا گدائے جعفر صادق درود پڑھیں چونکہ
قبلہ تشریف لائے تو میں 2 سے 3 شعر مولا عباس کی شان پھر انشاءاللہ مسائل میں چند اشعار. ایک دفعہ خاندان زہرا پر بآواز بلند نعرہ السلام. تبھی تو سر میرا اونچا بہت ہے, تبھی تو سر میرا اونچا بہت ہے, کہ تبھی تو سر میرا اونچا بہت ہے, تبھی تو سر میرا اونچا بہت ہے. ارے در عباس پہ جھکتا بہت ہے, در عباس پہ جھکتا بہت ہے, کہ علی باب الغوائج کہہ کے بولے, علی باب الغوائج کہہ کے بولے. ارے لقب غازی پہ یہ جچتا بہت ہے, لقب غازی پہ یہ جچتا بہت ہے, تبھی تو سر میرا اونچا بہت ہے. اور کسی نے حال پوچھا تو میں بولا, کسی نے حال پوچھا تو میں بولا, ارے کرم شبیر کی ماں کا بہت ہے, کرم شبیر کی ماں کا بہت ہے. آخری شعر آپ سب سے دعا لینے کے لیے شعر پر خاص بہت ہے, کہ کبھی عباس سے کہہ کہیں تو دیکھو, کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو. ارے خدا عباس کی سنتا بہت ہے, خدا عباس کی سنتا بہت ہے. درود پڑھے بابا. مسائل حسین جاتا ہے, حسین جاتا ہے, مرنے کو اے میری زینب, قریب آ گیا, اب وقت آخری زینب, کہ سلام تم پہ, اے بابا کی لاڈلی زینب,
پہ اے بابا کی لاڈلی زینب تو زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا کہ یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا کہ تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا ارے دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا اور اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شابان اور شابان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اور کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر کہ لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لاحت پر ارے اب دیکھے گی زینب کے اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا کیا غربت ہے بی بی زینب کیا فرماتی ہیں کہ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم کہ اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم کہ سادات کو
جب راہ میں سادات کو جب راہ میں اور دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا اور دیدار بھی ہو جائے گا. ارے بیٹی کے بغانے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے اور سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا اور ہوتا تھا تکلو یوں جدا بھائی بہن سے جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے اور شہرن کو چلے کہتی رہی ثانیہ زہرا یاد آؤ گے بھیا پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ یہ تھے محسن رضوی جو کہ اپنے سلام پیش کر رہے تھے. جو مبنی بات تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. اب میں یہ جتنے پیچھے بیٹھے ہیں طرف تھوڑا سا آ جائیے، آگے آ جائیے سر. اب میں تعزیتی کلام کے لیے مولانا علی رضا نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تعزیتی کلامات کے لیے ایک جوان سال بیٹی کی کہ کا انتقال ہوا ہے، جواد جعفری صاحب کو اس کا بہت غم ہے. پروردگار ان کے غم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں. پروردگار مولا اس بچے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے جماعت سے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید منور احسن جعفری اپنے سید جواد جعفری کی حامل الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و مولانا اعانی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اصحب اللہ وبث اہل البیت ویطہرهم تطہیرا. اما بعد، مجلس سویم جناب سید منور احسن جعفری جیسا مرحوم کا نام ہے، میں آپ کے صرف 2 یا 4 منٹ لینا چاہتا ہوں. جیسا مرحوم کا نام ہے ویسا ہی مرحوم کا مزاج بھی تھا. منور احسن تھے تو منور مزاج بھی تھے، اور منور مزاج اس کا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ علی کے ذکر سے منور ہوتا تھا. ان کا چہرہ مسلسل جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو ذکر علی سن سن کے ان کے چہرے پہ نور سا آ جاتا تھا. اور ممکن ہو نہیں سکتا کہ علی کے ذکر سے چہرہ اتنا منور ہو اور قلب اتنا منور ہو اور پھر قبر منور نہ ہو. جس کا چہرہ منور
جس کا قلب اتنا منور ہو، جس کی قبر اتنی منور ہو، تو یقین ہے کہ وہ اس وقت ہوگا تو کسی نور والے کے ساتھ ہی ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ علی کا ذکر کرتا ہو اور علی اس کو لحد میں تنہا چھوڑ دیں۔ یہی تو کسی نے کہا کہ غلام سے کہا علی کے لیے بتاؤ کہ تم اتنا علی علی کرتے ہو، تمہیں علی علی کر کے کیا ملتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی فائدے کے لیے علی علی نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے جنت کے لیے علی علی نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہی ہمیں علی نے اصول دیا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ اللہ کو سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ علی نے کہا کہ اللہ کو اسی لیے سجدہ نہیں کرتا کہ وہ عذاب قبر دے گا یا جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کو سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اس کی جنت کی لالچ ہے، اللہ کو اسی لیے سجدہ کرتا ہوں کیونکہ وہ لائق سجدہ ہے۔ تو ہم علی کو اسی لیے علی نہیں مان رہے، ہم علی علی اسی لیے نہیں کر رہے کہ وہ جہنم میں ڈال دے گا، علی علی اسی لیے نہیں کر رہے کہ اس کی جنت چاہیے، علی علی اسی لیے ہو رہا ہے اس نے علی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ علی علی ہوتا ہے، اس نے بنایا ہی علی کو ایسا ہے کہ علی علی ہوتا ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ کسی نے کہا پوچھا، اور بالکل ایک روایت آپ کے حوالے اور انشاءاللہ اس کے بعد علامہ صاحب اللہ فرمائیں گے، تو کہا کہ یہ بتاؤ علی علی کرتے ہو؟ کہا علی علی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اس سے علی نے بڑے فائدے دیے ہیں، علی نے مجھے معجزات دیے ہیں، مجھے علی علی کرنے کا بڑا فائدہ ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ علی مردے زندہ کر دیا کرتا تھا، کیا تم مردے زندہ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا قبر بھی تیری مرضی کی، مردہ بھی تیری مرضی کا، اور زندہ کر کے میں دکھاؤں گا۔ ایک مرتبہ چلا اس کے ساتھ اور جانے لگے، قبرستان میں پہنچنے کے بعد کہا دیکھو یہ پرانی سی قبر نکالی، علی کے دشمن نے منافق نے پرانی سی قبر نکالی، ٹوٹی ہوئی پرانی سی قبر، اور کہا یہ قبر ہے۔ سوچ یہ رہا تھا کہ یہ پرانی سی قبر ہے، اس میں سے کیسے زندہ کرے گا، لیکن علی والا وہاں کھڑا ہوا تھا نا، اور یہی رونق والے چہرے اس کا تھا، اور یہی منور چہرہ علی کے اس غلام کا تھا۔ ایک مرتبہ اس منور چہرے سے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا اس قبر سے مردے کو زندہ کرو کہ جیسے علی کرتا تھا۔ کہا دور دور ہٹ جا۔ کہا یہ دور کیوں بتا رہے ہیں؟ تو میرا دل یہ کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مردہ قبر سے نکل کے اس کا ہی گلا پکڑ لے، تو بھی تو علی کا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ قبر سے دور ہٹو، قبر سے دور ہٹا، اور ٹھوکر مار کے قبر میں کہا اے اہل قبر مجھے علی کا غلام حکم دیتا ہے قبر سے باہر نکل۔ آخری جملہ آپ کے حوالے۔ قبر مرتبہ کھلی، قبر سے ایک عربی کہتا ہوا نکلا این جملی این جملی، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ غلام علی نے پکار کے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے؟ کہا اونٹ کو تو یاد کر رہا ہے۔ کہا ریگستان میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھو گیا، اور ایک مرتبہ اس کا وقت انتقال آ گیا۔ جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو وہیں دفنا دیا۔ اب اتنے برسوں بعد قبر سے اٹھا ہے، کیا تو نے حدیث رسول نہیں سنی؟ جو اپنی قبر سے جس وقت اٹھایا جائے گا اس کا نام لے کر اٹھایا جائے گا، جس کا نام لے کر قبر میں گیا تھا۔ ارے اسی لیے یہ اونٹ اونٹ کہہ رہا ہے۔ تو اب سمجھ میں آئی اتنا علی علی اسی لیے کرتے ہیں جب قبر سے اٹھیں کسی جانور کا نہیں بلکہ علی کا نام ہے۔ دعا ہے پروردگار ہم سے، پروردگار ہم کے محمد والے محمد مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان بہنے ہوئے آنسوؤں کا ثواب، اس ذکر کا ثواب مرحوم کو ایصال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں اسی کے ساتھ ملتمس ہوں ناشر ولایت علی حضرت علامہ ڈاکٹر ماجد رضا علی صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس سوئم سے خطاب فرمائیں۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیدری
العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات الله. عالم نے اس کائنات کی لوح تقدیر پر یہ بات قرآنی آیات کے حوالے سے لکھتی ہے کہ اس دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، لیکن جو چاہتا ہے کہ اس دنیا میں یادگار حیات گزارے وہ احسن عمل کرتا ہوا نورانی ہستیوں سے متصل ہوتا ہوا خود بھی منور ہو جائے اور معاشرے کو بھی. اسی لیے اس نے سورہ مبارکہ ملک میں ارشاد فرما دیا کہ کائنات میں جو بھی شے ہے، جس حد یہ ہے کہ جس تعلیم پہ آپ بیٹھے ہو یہ بھی شے ہے، تو کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو شے نہ ہو. اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو بھی شے ہے وہ موت و حیات کے دائرے سے باہر نہیں ہے.
یعنی جو ہے وہ کل نہیں ہوگا، اور جو آج نہیں ہے وہ کل ہو جائے گا۔ یعنی بہت سی اشیاء ہیں کہ جو اس وقت وجود میں نہیں آئی لیکن علم الہی میں ہے اور وہ اپنے وقت پر وجود میں آئیں گی۔ یعنی بہت سی اشیاء ہیں کہ جو ابھی ہیں نہیں لیکن جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جتنے افراد بشمول میرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی نہیں تھے لیکن اللہ نے چاہا تو یہ ہست کی منزل پر آ گئے، یہ ہو گئے۔ تو اسی طرح کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو کبھی نہ کبھی مردہ نہ ہو جائے، جو کبھی اس دنیا سے فنا کی منزل پر نہ چلا جائے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا۔ دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ تم مردہ ہو جاؤ، وہ کہ ہم نے ممات یعنی موت رکھی ہے، لیکن تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم نے موت علی والوں کے لیے رکھی ہے؟ کیونکہ موت تو رکھی گئی ہے، موت تو ہے، موت کا تو وجود ہے، لیکن اختصاص اللہ نے قائم کر دیا۔ اور وہ آیت آپ سنتے ہی رہتے ہیں، میں نے ایک فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا جو کہ تمیری منزلیں تھیں، کہ جہاں میں نے کہا کہ ہر شے موت و حیات کے دائرے میں ہے، ہر شے موت و حیات کے دائرے میں ہے، یعنی کوئی شے ایسی ہے نہیں کہ جو کل نہ ہو، کوئی شے ایسی زندہ نہیں ہے کہ جو کل مردہ نہ ہو جائے۔ تو اب شے کی بات آ رہی ہے اور میں عجیب بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کسی منزل پر عرض کیا تھا، معصوم کی حدیث میں نے حوالے کی تھی کہ پوچھا گیا کہ معصوم سے پوچھا گیا، میرے نوجوان دوست اس جملے کو محفوظ کریں، اور چونکہ باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں اور جا رہی ہیں، زندہ باتیں جا رہی ہیں کچھ مردہ لوگوں تک اور کچھ زندہ لوگوں تک، تو جو یقیناً زندگی کے دائرے میں ہے وہ زندہ باتیں وصول کرتا چلا جائے۔ کہ دیکھیے عرض کیا، معصوم سے پوچھا گیا، اور یہ ایسا سوال ہے، میں نے کہا نا اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا سوال ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ سوال کرے، اور کسی میں حوصلہ نہیں تھا کہ اس سوال کا جواب دے۔ یا تو یہ سوال وہی کر سکتا ہے کہ جو بس میں معصوم سے نکلا ہوا ہو، اور یا اس کا جواب وہی دے سکتا ہے کہ جو آغوش عصمت کا پلا ہوا۔ اب جو سوال کرنے جا رہا ہوں، اور میرا پہلے آپ نے جملہ سنا اور اس جملے پر آپ ساتھ کریں گے، جو سوال ہے کسی میں یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ سوال کرے، اور سوال بھی اللہ کے بارے میں کیا جا۔ اور سوال کیا کیا گیا؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اشیاء کا خالق ہے، اللہ اشیاء کو خلق کرنے والا ہے، خالق اشیاء ہے، خالق شے ہے۔ اور یہ مثال صاحب نے کی ہے کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ ہے ایجاد جسے آپ مائک کہتے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی موجد ہے جسے آپ انوینشن اور انوینٹر کہتے ہیں۔ تو اس ایجاد کا کوئی نہ کوئی موجد ہے جس نے یہ مائک بنایا ہے۔ کیا کوئی یہ بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ مائک بنانے والا مائک جیسا ہی تھا؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس نے مائک بنایا ہے وہ مائک جیسا ہی تھا، اور اس نے اپنی جیسی ایک شے بنا لی، اسے مائک کا نام دے دیا؟ تو جب موجد ایجاد جیسا نہیں ہو سکتا تو خالق مخلوق جیسا کیسے ہو جائے گا؟ جب ایجاد و موجد ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو مخلوق و خالق ایک جیسے کیسے ہو جائے گا؟ یعنی جب ایجاد کرنے والا اپنی ایجاد جیسا نہیں ہے تو خلق کرنے والا اپنی تخلیق جیسا کیسے ہو جائے گا؟ توجہ ہے نا؟ لیکن اس پورے فکر و فلسفے کے ساتھ کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کیا اللہ بھی شے ہے؟ توجہ ہے نا؟ کیونکہ آپ عادی نہیں ہے نا اس طرح سے گفتگو کے، اس کی آپ بہت چکے ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو اگر لطیفے سنا دیے جائیں تو سب کے سب بولنے لگ جائیں گے، لیکن اب آپ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیے، اس گفتگو کا عادی بنائیے، اور ایسی گفتگو کرنے والے کو یہ بتائیے کہ ہم یہ باتیں بھی سمجھتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ کیا پوچھا گیا؟ پہلے میں نے ایک فکر آپ کے سامنے پیش کی کہ اول تو یہ سوال پوچھنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی یہ پوچھے کہ کیا اللہ بھی شے ہے، اور اگر کسی نے ہمت کر کے یہ سوال کر ہی لیا تو مجھے بتاؤ ان 14 کو ہٹا کے بتاؤ
کیا کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ بتا سکے کہ اللہ شے ہے یا نہیں؟ پہلے تو اگر مولا کے علاوہ کسی ملا سے پوچھ لیا جائے تو سب سے پہلے تو وہ آپ پر شرک کا الزام لگا دے گا، کفر کا الزام لگا دے گا، اور سب سے پہلے کہے گا کہ تم مرتد ہو گئے، دوبارہ کلمہ پڑھو، اس لیے کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ جو شے کا خالق ہے وہ بھی شے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ تو اب کون بتائے؟ اول تو سوال پوچھنے والا بھی وہ ہے کہ جو بزم معصوم سے علم حاصل کیے ہوئے، اور اس نے بھی اپنی ذہانت کا اعلیٰ ترین ثبوت یہ دیا کہ دائیں بائیں لیٹنے والوں سے سوال نہ کیا، خود معصوم سے سوال کر لیا۔ کیسے بول رہے ہیں؟ یہ ہے، دیکھا آپ نے افتخار صاحب؟ اب آپ نے افتخار صاحب دیکھا، ایک جملہ ذرا سا میں نے کچھ مزاج کا کہہ دیا، سب کے سب بول پڑا، سب میں نے علمی بات کی تھی، کوئی نہیں بولا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بدر بھائی کہ جب بظاہر بھائی کہ جب علمی بات کی تو چپ رہے، لیکن جب ذرا سا لطیفہ ادھر ادھر چھینٹے بازی کی تو سب بولنے لگ گئے۔ یہ ہے مزاج، میں کہہ رہا ہوں اس مزاج کو بدلیں، علمی بات پہ بولیں، تاکہ یہاں سے اگر کوئی لطیفے سنائے تو آپ کہیں بھائی علمی بات کرو۔ اسی دوسرا آدمی جو ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ آپ کے مزاج پر بات کرتا ہے، یہ تو بولیں گے نہیں اگر تبرہ نہ کرو تو ذرا علمی باتوں پر بھی بولے، اور مجھے بتائیں کہ صلوات کیسے پڑھا جاتا ہے بلند آواز سے؟ آپ نے تو میں نے کہا کہ صرف بزم معصوم سے اٹھنے والا یہ سوال کر سکنے کی جرأت کر سکتا تھا، اور اگر کوئی جواب دے سکتا ہے اس سوال کا تو وہ صرف معصوم ہے، اور معصوم بھی وہ کہ جو وارث علم رسول ہے، اور رسول بھی وہ کہ جس نے کسی سے سن کے نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے، اسے براہ راست خود اللہ نے بتایا ہے کہ میں کون، خود اللہ نے بتایا عالم اسلام بتایا کہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ بات مصطفیٰ کو کس نے بتایا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ تو آخری منزل پر آئے اور خاتم النبیین ہیں تو پہلا نبی آدم ہے، تو آدم کو تو معلوم تھا نا کہ لا الہ الا اللہ، آدم کو کس نے بتایا؟ لوگ کہیں گے بھائی آدم کے پاس جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کون ہے؟ میں کہوں گا جبرائیل کو کس نے بتایا؟ کہیں نہ کہیں تو براہ راست آؤ گے نا بھئی، کہیں نہ کہیں تو براہ راست عبد و معبود خالق و مخلوق کا رابطہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جبرائیل کو براہ راست اللہ نے بتایا تو کہیں نہ کہیں براہ راست رابطہ تو ہے نا اللہ کا، جبرائیل اور اللہ کے درمیان کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اور اللہ کے درمیان جبرائیل وسیلہ ہے، ان سے سوال ہے کہ جبرائیل اور اللہ کے درمیان کون وسیلہ ہے؟ جبرائیل اور اللہ کے درمیان کون وسیلہ ہے؟ وہ کہیں گے براہ راست اللہ بات کر رہا ہے جبرائیل سے، تو اب ہم پلٹ کر یہی کہیں گے کہ جبرائیل پہلے ہے یا محمد پہلے ہے؟ جواب تو یہی آئے گا سوال کی صورت میں، یہ بتاؤ کہ جبرائیل پہلے ہے یا مصطفیٰ پہلے ہے؟ تو جو پہلے ہے اس سے تو جبرائیل کے ذریعے سے بات ہو رہی ہے، اور جو بعد میں اس سے براہ راست بات کر رہا ہے باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے میں پلٹاتا ہوں آپ کو اپنے اسی مقام کی طرف کہ جہاں معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا اللہ بھی شے ہے؟ یہی سے تو بات شروع کیا میں نے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا، جس نے حیات کو بھی خلق کیا، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے وہ ہر شے کا خلق کرنے والا، اور اسی خالق اشیاء سے، اسی خالق اشیاء کے متعلق یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تمہارا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اللہ شے ہے؟ تو دیکھیے کسی ملا کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس بات کا جواب دے سکے، اور میں نے کہہ دیا کہ وہ فوراً شرک اور کفر اور بدعت کا اور ارتداد کا الزام آپ پر عائد کر دیتا، لیکن معصوم ہے، اور معصوم آیا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ کا تعارف و تعریف پوری مخلوقات تک پہنچا دی جائے۔ اب معصوم کا جواب لکھا ہوا ہے، محمد بن یعقوب کلینی نے لکھ دیا کہ معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا اللہ شے ہے؟ تو معصوم نے کہا انہو شیء، ہاں وہ شے ہے۔ اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ چونک گئے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو
خالق ہے وہ مخلوق جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شے ہے لیکن گفتگو ابھی ہے نامکمل، جملہ ہے نامکمل، جملہ اب مکمل ہو رہا ہے۔ معصوم نے کہا انہو شیئن لیسا کل اشیاء، ہاں وہ شے ہے لیکن اشیاء جیسا نہیں ہے، لیکن وہ کسی شے جیسا نہیں ہے، وہ شے ہے لیکن کسی شے جیسا نہیں ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں معصوم نے کہا انہو شیئن لیسا کل اشیاء، ہاں وہ شے ہے لیکن اشیاء جیسا نہیں ہے۔ دلیل معصوم نے دی، اور معصوم بغیر دلیل کے کوئی بات ہی نہیں کرتا، اور دلیل معصوم اب قول سے نہیں دیتا، حدیث سے نہیں دیتا، دلیل معصوم دیتا ہے قرآن کی آیت سے۔ اور اگر ذہین ہے تو آپ سمجھ جائیں گے، بچپن سے آپ یہ آیت سن رہے ہیں اور کل 3 حروف پر یہ آیت مشتمل ہے اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ذہانت ہے تو آپ اس آیت سے ہی جواب آپ کے حوالے ہو جائے گا۔ معصوم نے دلیل دی کہ معصوم نے کہا کہ جو میں نے کہا ہے کہ انہو شیئن لیسا کل اشیاء، اللہ شے ہے لیکن کسی شے جیسا نہیں ہے۔ وہ انسان، وہ پوچھنے والا محب ایک بار متحیر ہو گیا، حیرانی کے عالم میں۔ اب معصوم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ معصوم نے یہ کیا کہا کہ اللہ بھی شے ہے اور وہ شے جیسا نہیں ہے۔ معصوم اس کے چہرے کی حیرانی کو پڑھ چکے تھے اور فوراً دلیل کے طور پر آیت پیش کی، کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ لیسا کمثلہ شے، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی، لیسا کمثلہ شے، اس جیسی کوئی شے نہیں۔ اتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اور سب کے سب انسان ہیں، سب کے سب انسان ہیں۔ میں کہوں آپ جیسا کوئی انسان نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی انسان اور وہ بھی انسان، جس سے مثال دی جا رہی ہے آپ جیسا کوئی نہیں، یعنی انسان سے ہی انسان کی مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ آیت کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شے، اس جیسی کوئی شے نہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے کیا آیت اس لفظ پر کامل نہیں ہو سکتی تھی؟ لیسا کمثلہ، اس کی کوئی مثل نہیں، یہ لفظ شے کیوں استعمال کیا؟ یہیں سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ شے ہے لیکن اشیاء جیسا نہیں ہے۔ شے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مادے سے بنا ہوا ہو، یہاں شے کا مطلب یہ ہے کہ وجود رکھتا ہو۔ سلامت رہے جو میری بات سمجھ رہے ہیں تو میرا سلام ہے۔ شے کا مطلب ہے وجود رکھتا ہو، تو اب وہ وجود تو رکھتا ہے لیکن ہر وجود رکھنے والے جیسا وجود نہیں رکھتا۔ اب سمجھے؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور اس نے ہر شے کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل انجام دے رہا۔ صرف یہ مقصد ہے اس کائنات کا اور اس کائنات ہست و بود کا مقصد صرف یہ ہے، موت کو بنانے کا اور حیات کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے جب مقصد موت و حیات بیان کر دیا، اب کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی نظریے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی سوال جواب کی اور فحص و تشویش و تفتیش کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، کیوں بنایا گیا۔ اللہ نے کہا ہم نے صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم تم میں سے دیکھیں کون ہے جو عمل احسن انجام دے رہا ہے۔ بس صرف اتنا تو مقصد ہے اور اس مقصد کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کائنات کا، اور کائنات کی تمام مخلوقات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو عمل احسن انجام دے رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے نماز پڑھ لوں، آپ کہیں گے بڑا عمل احسن کرنے والا۔ آپ میرے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے کہہ دیا عمل احسن انجام دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سے کچھ دن پہلے ایک ہندوستانی جاسوس پکڑا گیا جو آج تک پاکستان کے جو جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کی کسٹڈی میں ہے، وہ ایک عرصے تک عمل احسن انجام دیتا رہا۔ سامنے کی بات کرو، ایک بھارتی جاسوس ابھی بھی کسٹڈی میں ہے نا، وہ ایک عرصے تک عمل احسن انجام دیتا رہا۔ عمل احسن وہ کہ جو عمومی طور پر عمل احسن کہا جاتا ہے، یعنی نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، حج کرتا رہا، زکات دیتا رہا، جہاد کرتا بھی رہا، کرواتا بھی رہا، یہ سارے عمل احسن وہ انجام دیتا رہا۔ اب چونکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، زکات دے رہا تھا، جہاد کر رہا تھا، حج کر رہا تھا، سب نے کہا عمل احسن انجام دے رہا ہے، یہ مسلمان ہے۔
سامنے کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزو. سب نے کہا عمل احسن انجام دے رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حج کر رہا ہے, زکات دے رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, یہ عمل احسن انجام دے رہا ہے, یہ مسلمان ہے. مجھے بتائیے کیا وہ مسلمان تھا؟ تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ یہ تو سامنے کی بات ہے, ہر جگہ آتی ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں تھا. جب مسلمان نہیں تھا اور عمل احسن بھی انجام دے رہا تھا, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں تھا؟ نماز تو پڑھ رہا تھا, روزہ تو رکھ رہا تھا. جب تک پکڑا نہیں گیا آپ کی نگاہ میں مسلمان رہا. جب تک گرفت میں نہیں آیا تو آپ نے کہا عمل احسن انجام دے رہا ہے, مسلمان ہے. اور جیسے ہی اس کی حقیقت کھل گئی تو اب اس کی نمازوں میں بھی پانی پھر گیا, روزوں میں بھی پانی پھر گیا. بڑا جملہ آپ کے حوالے کر دیا. یہ تو انسانوں کی عدالت لگی تھی کہ جب حقیقت کھلی تو سب نے کہا تیری نمازیں بھی اکارت ہیں, تیرے روزے بھی اکارت ہیں, تیرا حج بھی اکارت ہے. پتہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جب انسانوں کی عدالت لگی, کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اس کی نمازیں ضائع ہو گئی؟ جواب دے مجھے. اس نے ایک عرصے تک نمازیں پڑھی, لوگ دیکھ رہے تھے کہ محلے کی مسجد میں وہ نماز پڑھتا تھا. بھائی اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے, اس نے رمضان میں اگر روزے نہیں بھی رکھے, باہر آ کے وہ ایسے ہی بھوکا رہتا تھا, تو محلے کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے قرآن تو پڑھا ہوگا, پڑھا ہوگا قرآن. کہیں کبھی وہ حج پہ بھی چلا گیا ہوگا, یا تو ہوگا نا اس نے. بھائی اس نے نماز تو پڑھی تھی, کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اس کی ساری نمازیں ضائع ہو گئی؟ نماز کو آپ کہہ رہے ہیں ضائع ہو گئی؟ نماز کے خلاف بات کرتے ہیں آپ. شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی, آپ نماز کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ نے اس کا نام اچھا خاصا حسین مبارک تھا, آپ نے نواز اس کے نام کو الٹ کر دیا, کلبھوشن یادو کر دیا. شرم نہیں آتی آپ کو کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ نمازی نہیں تھا لیکن وہ نماز پڑھتا تھا. آپ کو نمازی کے خلاف بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کیا اس کی نماز قبول ہے, آپ سینہ ٹھوک کر کہیں گے نہیں اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وہ مسجد میں تو سجدہ کرتا تھا. صرف ایک ہی جواب ہے کہ اسلام اس کی زبان پر تھا, دل میں نہیں تھا. تو جس کی زبان پر اسلام ہو اور دل میں نہ ہو اسے منافق کہتے ہیں. اور منافق کا نہ سجدہ قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ نماز قبول ہے. تو بات تو یہ ہے نا کہ جب انسانوں کی عدالت میں فیصلہ آیا اور کیس آیا تو ہر انسان نے کہہ دیا تیری کوئی نماز قبول نہیں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ دشمن علی اللہ کی عدالت میں آئے گا تو اللہ اس کی ساری نمازیں جہنم میں ڈال دے گا, تو آپ ہم پر کفر کا الزام لگا دیتے ہیں. جو ہمارے آپ تو اب وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے. میں اس بات موڑی تھی کہ تم میں سے احسن عمل کون انجام دے رہا ہے. معلوم نہیں بات کون نہیں. بھائی ٹھیک ہے, آپ آئے ہیں تصویت کے لیے, تعزیت کے لیے آئے, الگ بات ہے, لیکن جملے سنتے چلے جائیں اور باتوں کو محفوظ کرتے چلے جائیں. ایکم احسن عملا, تم میں سے کون ہے, ہم تمہیں آزمائیں گے. لیبلوکم, کہہ دیا اس نے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, ہم تمہیں مبتلا کریں گے, ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے. آزمائش کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہم دیکھیں گے کہ تم احسن عمل کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے. یعنی عمل احسن, عمل احسن, عمل احسن پرسکون حالات میں نہیں دیکھا جاتا. مطمئن ماحول میں یا پرسکون حالات میں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ کوئی عمل احسن انجام دے رہا یا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے آزمائش میں ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ عمل احسن کرتے ہو یا نہیں کرتے. تو اب انتظار کرو کہ وہ آزمائش کون سی ہے. وہ آزمائش کون سی ہے بھائی؟ کبھی بھی دنیا پر کوئی ایسی آزمائش آئی ہی نہیں. جتنے اسلامی ممالک ہیں ان پر کبھی ایسی آزمائش آئی ہی نہیں. جب کہا گیا کہ خبردار نماز پڑھنے جاؤ گے تو قتل کر دیں گے. جب بتائیں تاریخیں مملکتیں ممالک آئے اسلامیہ کی کوئی تاریخ بتائیں, چاہے وہ عباسی خلفاء کا دور ہو, چاہے اموی خلفاء کا دور ہو, چاہے ادھر تک آپ آ جائیے عثمانی سلطنت ہو, کوئی بھی ہو, چاہے فاطمی مصر ہو, کوئی بھی ہو, جتنی سلطنتیں گزری ہیں, مجھے بتائیے کہیں پر یہ کہا گیا خبردار مسجد میں گئے اور نماز پڑھی تو تمہاری گردن مار دی جائے گی؟ کہیں نماز پر پابندی نہیں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ رکھو گے تو قتل کر دیا جائے گا. مملکت اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں, دیگر دشمن اسلام مملکتوں کی بات نہیں کر رہا, مملکت اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں جہاں جہاں اسلامی ملک. کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ خبردار حج کرنے گئے تو تمہاری ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی.
تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اب تو سمجھے کہاں تک لا رہا ہوں بھائی. کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اور اللہ کہہ رہا ہے احسن عمل کا امتحان ہی آزمائش میں ہوتا ہے. ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ عمل احسن کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. نہ ہم نے اس 1400 برس کی تاریخ میں دیکھا کہ کسی اسلامی ملک میں نماز پر پابندی لگی ہو, روزے پر پابندی لگی ہو, حج پر پابندی لگی ہو, زکات پر پابندی لگی ہو, جہاد پر پابندی لگی ہو. سب پرسکون حالات میں نماز بھی پڑھتے رہے, روزہ بھی رکھتے رہے, جہاد بھی کرتے رہے, حج بھی کرتے رہے, زکات بھی دیتے رہے. ہاں اگر آزمایا گیا تو اس بات پر کربلا جاؤ گے تو ٹانگ کاٹ دی جائے گی, ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اب اللہ کہہ رہا ہے اب کربلا جا کے دکھا. جو فرما رہے ہیں نا, کہا کہ عمل احسن آزمائش میں دیکھا جاتا. یہ ضرور تھا کہ شام میں 40 برس ہزاروں ممبروں سے ذکر علی پر پابندی رہی. اللہ کہہ رہا ہے اب علی علی کرو تو پتہ چلے گا کہ ایسا عمل کر رہے ہو یا نہیں. عمل احسن عمل احسن وہ دیکھا ہی جاتا ہے برا شوق حالات. لیبلوکم, ہم تمہیں مبتلا کریں گے, ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تم عمل احسن کی طرف آتے ہو یا نہیں آتے. آپ کہیں گے کہ ہوائی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں, ہم نے تو کچھ اور سنا ہے عمل احسن. آپ نے اپنی تعریف لا کے رکھی. کہہ رہے ہوں گے بہت سے لوگ کچھ کچھ فکر کچھ حجت کہ بھائی کہاں سے اپنی طرف سے باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر تو اللہ نے کہا عمل احسن, احسن و عمل. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون احسن عمل انجام دے رہا. یہ احسن و عمال نہیں ہے, یہ اعمال احسن نہیں ہے. دیکھیے یہیں سے بات واضح ہو گئے. عمل کا لفظ ہے, اعمال نہیں ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون اعمال احسن کر رہے ہیں کا نہیں, عمل احسن. عمل احسن کوئی احسن عمل, کوئی ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ احسن عمل کہہ رہا ہے. وہ احسن عمل کون سا عمل ہے؟ تو آج تک تو ہم نے یہ سنا کہ ذکر علی صرف ذکر ہے, صرف زبانی بات ہے. لیکن میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ محبت علی ہے کیا؟ اتنا آسان عربی کا جملہ ہے کہ اگر ذہانت ہوگی تو عربی سے ہی پہنچ جاؤ گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اور معصوم کی حدیث ہے, آسان عربی ہے اور خدا کے لیے سمجھے گا. اور میں احسن حدیث رک رک کر پڑھوں گا تاکہ ایک ایک جملہ آپ کے حوالے ہو جائے. مولا یہ حب علی ہے کیا؟ یہ محبت علی ہے کیا؟ کیا کہا میرے چھٹے امام نے؟ کہا کہ حب علی سید الاعمال. حب علی سید الاعمال. یہ محبت علی صرف ایک جذبہ نہیں ہے, عمل ہے. یہ محبت علی صرف ایک جذبہ نہیں ہے, یہ عمل ہے. اور صرف عمل نہیں ہے, اعمال کا سردار ہے. یہ ایک ایسا احسن عمل ہے جو ہر عمل کے آگے آگے رہتا ہے. سید الاعمال ہے نا, سید الاعمال. سید الاعمال, سید کون ہوتا ہے؟ سردار. سردار کون ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے. اور سردار کو دیکھ کے ہی لشکر کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اگر سردار پہاڑوں میں بھاگ جائے تو مخالف لشکر بڑا سینہ سپر ہو جاتا ہے. سردار کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے. یہ لشکر کیسا؟ کہہ دیا حب علی سید الاعمال. علی کی محبت اعمال کی سردار ہے. یعنی یہ ایک ایسا احسن عمل ہے کہ جو ہر عمل کے آگے, جو ہر عمل کا سردار ہے. اور دوسری طرف اگر جملے کو پلٹ دیا جائے, اگر اعمال کا سردار علی کو بنایا ہوا ہے تو پھر نماز بھی احسن ہے, روزہ بھی احسن ہے. تو اگر نماز احسن ہے, روزہ احسن ہے, حج احسن ہے,
زکات احسن ہے، جہاد احسن ہے، تو کس کی وجہ سے احسن ہے؟ علی کی محبت کی وجہ سے. یعنی ان اعمال کو، احسن اعمال کو، جملہ محفوظ کریں، یعنی ان تمام احسن اعمال کو علی کی محبت نے منور بنایا ہوا ہے. ان تمام احسن اعمال کو محبت علی نے منور کیا. اور اگر یہ تمام احسن عمل ہیں اور محبت علی نہیں ہے تو گویا عمل تو ہے لیکن مردہ ہے. عمل تو ہے لیکن منور نہیں ہے. اور جہاں نور نہ ہو وہاں تاریکی ہوتی ہے، اور جہاں تاریکی ہو وہاں موت ہوتی ہے. بھائی علم نور ہے نا، مجھے بتائیے علم نور ہے یا نہیں؟ سب کے پاس علم ہے تو بولے نا علم نور ہے، یقیناً نور ہے. اور جب علم نور ہے تو علی نے کہا علم زندگی ہے، یعنی نور زندگی. اور جب علی نے کہہ دیا کہ علم زندگی ہے تو کہا جہالت موت ہے. تو علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے. علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے. اور علم اس وقت تک علم رہتا ہے، اور علم اس وقت تک کسی کو عالم بنائے رکھتا ہے جب اسے یہ معلوم ہو کہ انا مدینۃ العلم ہے وعلی الباب، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. یعنی علم ختم ہو رہی ہے، آخری مراحل کا تقریر داخل ہو گئی. یعنی علم اس وقت منور ہوتا ہے کہ جب علی کی محبت کے سائے میں حاصل کیا ہے. اس لیے معصوم نے اشارہ فرما دیا، آپ کی 100 مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث بچپن سے آپ سن رہے، نہیں سنا ہوا تو یہ آپ کی قسمت ہے، بدقسمتی ہے کہ اب تک آپ نے حدیث نہیں سنی. لیکن بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، علماء تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس لیے کہا، میں نے کہا نا کہ علم زندگی ہے اور زندگی نور ہے، اور علم اس وقت منور ہوتا ہے کہ جب علی کی محبت کے سائے میں حاصل کیا جائے. اس لیے معصوم نے حدیث ارشاد فرما دی کہ علم ایک ایسا نور ہے جسے براہ راست اللہ مومن کے قلب میں اتارتا ہے. علم اللہ اتارتا ہے قلب میں مومن میں. تعلیم تو سب حاصل کر لیتے ہیں، علم کس کے پاس ہے؟ تعلیم تو سب حاصل کر لیتے ہیں، علم کس کے پاس ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تعلیم کو جو ہے وہ مومن کے قلب میں اتارتے ہیں. اللہ نے کہا علم کو ہم مومن کے قلب میں اتارتے ہیں. تعلیم تو سب حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر تعلیم ہی علم ہے اور علم ہی تعلیم ہے تو ہم نے بہت سے تعلیم یافتہ ایسے دیکھے ہیں کہ جو اس وقت جہنم کی آگ میں سڑ رہے ہیں. بہت سے تعلیم یافتہ ہم نے دیکھے کہ جو اس وقت زندہ ہیں لیکن جہنم کی آگ میں. ہم نے کی ضرورت ہے کیا بات؟ بہت سے مطبوع چہرے آپ ٹیلی ویژن کے امن والے چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے حضرات، بڑے تعلیم یافتہ حضرات، لیکن مطبوع چہرے بتا رہے ہیں کہ جہنم میں. بہت سے تعلیم یافتہ، کون سا اسلامی ملک کا کوئی ایسا بڑا پڑھا لکھا فرد ہے کہ جو کہے کہ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں؟ اس وقت تو مغرب میں مسلمانوں سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تعلیم یافتہ افراد تو وہاں جی رہے ہیں، ڈگریاں تو ان کے پاس ہے، ریسرچ تو وہ کر رہے ہیں. ناسا انہوں نے بنائی دی ہے، اب پتہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم مریخ تک پہنچ گئے. پہنچے نہیں پہنچے یہ نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا 1971 میں ہم نے چاند پہ قدم رکھ دیا. کہہ رہے نہیں کہہ رہے، انہوں نے سب کچھ بتایا کہ ستارے کتنے، ثوابت کتنے ہیں اور سیارے کتنے اور کہاں پر کون سی زندگی کار فرما ہے. تو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تو وہ ہے. تو اگر تعلیم ہی علم ہے تو کیا اللہ نے انہیں علم دیا؟ یہ وہ والا علم ہے جو اللہ دیتا. اللہ روکتا نہیں ہے، پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں. پر اب بات آئیے تو مجھے اس کو ضرور ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. پروردگار عالم نے اور اسلام نے تعلیم سے بالکل منع نہیں کیا. تعلیم ہے ہی ہمارے لیے. کون ہے آج اس دنیا میں اس وقت
گزرتے ہوئے لمحے میں اور آگے آنے والے تک ہو سکتا ہے یہیں سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور نکل آئے. ہے کوئی اس وقت کہ جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں جابر بن حیان ہوں اس دور کا؟ ہے کوئی جو یہ کہے کہ میں فارابی ہوں اس دور کا؟ ہے کوئی جو یہ کہے کہ میں ابن عربی ہوں اس دور کا؟ ہے کوئی جو یہ کہے کہ میں اس دور کا ابن خلدون ہوں؟ ہے کوئی جو یہ کہے، چھوڑ دو سب کو، ہے کوئی جو یہ کہہ سکے کہ میں اس دور کا سلمان ہوں؟ بتائیے، ہے کوئی جو کہے کہ میں اس دور کا ابو ذر؟ بڑی تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو بنو، سلمان بن کے دکھاؤ. کوئی ابو النصر فارابی بن کے دکھائے. ہے بڑے بڑے رائٹرز گزر گئے اس دور میں، بشمول میرے، میں اپنے کو نہیں ہٹا رہا. کسی نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا، ممبر پہ آ کے تقریریں کر رہے ہیں اور بعض و نصیحت کر رہے ہیں اور سامعین بیٹھے ہوئے تنقیدیں کر رہے ہیں. کیا پڑھ کے چلے گئے؟ تو بھائی کیا پڑھ کے چلے گئے؟ اس سے بہتر آپ پڑھ کے آ جائیے ممبر میں. آپ پڑھ کے آ جائیے. شکایتیں ہو رہی ہیں کہ پیسے لیتے ہیں اور یہ تاجران ذکر حسین، تو آپ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، آیت اللہ بن کے ممبر پہ آ جائیے اور ایک پیسہ نہ لیجیے. تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو اس دور میں کہاں کوئی بہت بڑا فلسفی نکل رہا؟ کون ہے اس دور کا جو سنگ میل عبور کر رہا ہو اور جس کی شخصیت 100 برسوں پر محیط ہو رہی ہو؟ جو صدیوں پر محیط شخصیت. باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں، مجھ جیسے ٹوپی شیروانی والے بہت ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ دوسرے لباس والے ہوتے ہیں. بات سے کام کر کے دکھاؤ. کسی کے ساتھ بیٹھنا نہ بیٹھنا یہ الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کس نے کوئی سنگ میل رکھا، کوئی فکر دی، کوئی فلسفہ دیا. چھوڑ دو سب کو، لاؤ کوئی رشید ترابی جیسا تو لے کے آؤ. چھوڑ دو سب کو، لاؤ کوئی رشید ترابی جیسا لے کے آؤ. کوئی بھی نہیں ہے تو باتیں تو بہت کرتے. تو اگر یہی تعلیم ہے تو لاؤ کوئی بہت بڑا تعلیم یافتہ لاؤ. ماننا پڑے گا کہ معصوم نے حدیث کہی کہ وہ علم ہے، علم جو براہ راست اللہ دیتا ہے. تو ہر کسی کے پاس ہے کیوں نہیں؟ بھائی ہر کسی کے پاس ہے کیوں نہیں؟ اگر یہ علم اللہ دے رہا ہے تو ہے کیوں نہیں؟ یہ بالکل وہی بات ہے. تو میں نے ابھی پچھلے دنوں شہداء کربلا میں تقریر کرتے ہوئے عرض کیا کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ بھائی اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جسے میں نے ہدایت دی وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے میں نے ہدایت نہیں دی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. معصوم سے پوچھا گیا جب اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی تو اللہ پھر سزا کیوں دے گا؟ ایک انسان جا کے اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہے تو نے ہدایت نہیں دی تو ہم ہدایت یافتہ نہیں. اور اگر کسی کو ہدایت دے دی ہے تو اس نے کون سا بڑا کارنامہ کر دیا؟ اللہ نے ہدایت دی تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. تو سزا اور جزا کا تصور کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو. بات یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم سے ہدایت مانگے گا ہم دیں گے، جو نہیں مانگے گا ہم نہیں دیں گے. اسی طرح جو ہم سے علم مانگے گا ہم دیں گے، جو نہیں مانگے گا ہم نہیں دیں گے. کہا کہ اللہ سے علم مانگو، اللہ سے علم مانگو. اور علم کبھی ختم نہیں ہوتا، علم کی کوئی چھا نہیں ہے. جیسے سن رہے ہیں آپ، علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ پورا کا پورا علم قرآن مصطفیٰ کے پاس ہے یا نہیں؟ بولے ہاں یا نہیں؟ کوئی ہے جو انکار کرتے؟ پورا کا پورا علم قرآن ذات مصطفیٰ میں اللہ نے سما دیا تھا، اس لیے کہ پورا قرآن قلب مصطفیٰ میں نازل ہو گیا. اور قرآن کے پاس سارے علوم موجود ہیں یا نہیں؟ مجھے بتائیے کوئی علم ایسا ہے جو قرآن سے باہر ہو؟ نہیں. سارے علوم قرآن میں اور پورے کے پورے علوم قرآنی ذات مصطفیٰ میں. اور اس مصطفیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا مانگا کرو رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. رب زدنی علما، اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگا کیجیے. تو کہا جا رہا ہے مصطفیٰ سے اصل میں مخاطب ہم کا مستقل علم میں اضافے کی دعا مانگو. علم کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں یہ علم عطا کرتے ہیں. یہ علم زندگی ہے اور زندگی نور ہے. اور نور کے مقابل جو آ جائے وہ تاریکی ہے، وہ ظلمت ہے. اور زندگی کے مقابلے پہ آ جائے وہ ہے موت. تو اللہ نے کہہ دیا کہ زندہ ہی رہنا. ختم ہو گئی بات. اللہ نے کہا زندہ ہی رہنا، ہم نہیں چاہتے کہ تم مرو. کہیں سے تو بات میں نے بولی، کہیں سے
गुफ्तगू आगे बढ़ी थी, हम नहीं चाहते कि तुम मरो, हालांकि हमने मौत रखी है। अजीब फलसफा है और अजीब पैराया फिक्र है कि एक तरफ तो मौत खल्क की है, हयात भी खल्क की है, दूसरी तरफ कहता है हम नहीं चाहते कि तुम मरो। तो ये क्या तज़ाद फिक्र है? क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? क्या ये एक दूसरे के खिलाफ बात हो रही है? एक तरफ तो मौत भी रखी है और एक तरफ कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि तुम मरो। ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन? ये कैसा तज़ाद राय है या तज़ाद फिक्र है? नहीं, तज़ाद फिक्र नहीं है। उसने हर नजरिए में इस्तिस्ना जरूर रखा। घर जाके डिक्शनरी खोल के इस्तिस्ना का मतलब पढ़ लीजिएगा। उसने हर जगह इस्तिस्ना जरूर रखा। एक बार कह दिया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, मुझे अस्र कसम के हर इंसान खसारे में है, लेकिन इस्तिस्ना रखा इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हर जगह उसने इस्तिस्ना जरूर रखा, जिसे आप अपनी ज़बान में एक्सेप्शन कहते हैं। उसने हर फिक्र में, हर नजरिए में इस्तिस्ना जरूर रखा। अभी आयत पढ़ दी वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कह दिया हर इंसान खसारे में है, लेकिन इस्तिस्ना क्या है? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कह दिया है नबी, कह दीजिए ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, लेकिन इस्तिस्ना काम कर दिया इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। इस्तिस्ना कायम हुआ कि नहीं? एक्सेप्शन कायम हुआ कि नहीं? हर जगह एक्सेप्शन, हर जगह एक्सेप्शन, हर जगह एक्सेप्शन। इसी तरह उसने कह दिया हर शय को मौत आना है, लेकिन वो नहीं मरेंगे जिन्हें मैंने अपना चेहरा कह दिया है। हाँ, उन्हें मौत नहीं आई कि जिन्हें हमने कह दिया है कि ये नहीं मरेंगे। अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, बस अल्लाह ही अल्लाह है दोस्तों, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। तो कहा कि हम नहीं चाहते कि तुम मरो, हम नहीं चाहते कि तुम मौत के दायरे में आ जाओ, हालांकि मलकुल मौत को हम तुम्हारे पास भेजेंगे। लेकिन जब अली ने कह दिया कि इल्म जिंदगी है, तो इतना इल्म हासिल कर लो, इतना इल्म हासिल कर लो कि कब्र के अंदर भी चले जाओ तब भी जिंदा ही रहो, मुर्दा ना बनो। इतना इल्म हासिल कर लो। कैसे हो सकता है कि कोई इल्म सीने में बसाए हुए हो और कब्र के हवाले हो जाए और उसे आप मुर्दा कहते हैं? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इल्म को मौत नहीं आती, आलिम नहीं मरता, वो अपने अफकार में जिंदा रहता है। और सबसे बड़ा इल्म क्या है? सबसे बड़ा इल्म ये है कि अल्लाह है, मुस्तफा है और अली है। ये सबसे बड़ा इल्म, जिसे कलमा तय्यब कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। ये है सबसे बड़ी जिंदगी, जो आपको कब्र में भी ना मरने देती है ना सड़ने देती है। ये है वो इल्म, ये है वो जिंदगी, ये है वो ताजगी, और ये है अलीउल वलीउल्लाह, वो प्रिजर्वेटिव जो आपकी रूह को भी तरोताजा रखता है, जिस्म को भी खराब नहीं होने देता। आसानी से सुना आपने, बस मेरे पास वक्त कामिल हो गया। भाई मेरी अपनी ही रखी हुई मिसाल है कि जब आप कोई चीज बाजार में खरीदने जाते हैं, कोई खाने का कोई फूड प्रोडक्ट होता है, वो खरीद के आप शीशी में ले आते हैं, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, इसमें फैट्स इतने, कार्बोहाइड्रेट्स इतने, फला चीज इतनी, फला चीज इतनी, फला चीज इतनी, आगे में लिखा होता है इसमें प्रिजर्वेटिव भी शामिल है। ये प्रिजर्वेटिव क्या चीज है? कहा भाई ये प्रिजर्वेटिव इसको खराब नहीं होने देगा सर्टेन पीरियड तक। ये एक्सपायरी डेट समझते हैं आप? एक्सपायरी डेट के 3 महीने बाद या 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, यानी 1 साल बाद ये जो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव है वो काम करना छोड़ देगा, इसमें फंगस लग जाएगा, ये खराब हो जाएगी चीज, फिर ये नाकाबिल इस्तेमाल रहेगी। इसलिए प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता ताकि चीज को सड़ने से, गलने से, खराब होने से महफूज रखे। वो अल्लाह जिसने इस इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क किया है, जिसने बड़ी चाह से खल्क किया, बड़ी मोहब्बत से खल्क किया, और खल्क करने के बाद कह रहा है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो जात जिसने बेहतरीन मखलूक खल्क कर दी है। तो वो ये कैसे चाहेगा कि ये इंसान कब्र में जाके सड़ जाए, गल जाए, इसका जिस्म मट्टी हो जाए? कहा मोहब्बत अली दिल में लेकर जाना, और रूह भी एक्सपायर नहीं होगी, जिस्म भी
एक्सपायर नहीं होना। लेकिन लियब्लुवकुम, ये मोहब्बत अली कोई आसान खेल नहीं, कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान आसान अमल तो है लेकिन आसान अमल नहीं है। लियब्लुवकुम, आजमाया जाता है मुहिब्ब अली, मुहिब्ब अली ही को आजमाया जाता है। और जब मुहिब्ब अली आजमाइश में पूरा उतरता है तो अल्लाह कहता है इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, फिर इनाम मिलता, फिर इनाम मिलता, फिर अल्लाह बगैर इनाम के नहीं रहने देता। और इनाम बक़द्र मनसब होता। अगर किसी नबी से मोहब्बत अली का इम्तिहान दिया गया तो उसके मनसब में और इजाफा हो जाता। और अगर किसी मोमिन से मोहब्बत अली का इम्तिहान दिया गया तो उसके मनसब बक़द्र ज़र्फ़ और बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते। इसीलिए कहा गया कि मोमिन अपने ईमान के दर्जों को खुद जानता है कि वो किस दर्जे यकीन पर है। आप में जितने लोग फर्दन फर्दन बैठे हुए हैं मशहूर मेरे, सबको पता। मैं नहीं बता सकता कि आप में से कौन कौन है यकीन की किस मंजिल पर है। आप बता सकते हैं कि मैं यकीन की किस मंजिल पर हूँ, लेकिन आप सब खुद जानते हैं कि आप यकीन की किस मंजिल पर। मुझे पता है कि मैं यकीन की किस मंजिल पर हूँ। सामने की बात है, वो उस्ताद पढ़ा रहा था शागिर्द को, और पढ़ाते पढ़ाते जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर पर आया, कहा कि उस्ताद ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके फयूज़ व बरक़ात का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे कुरान का इल्म रखा, और अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के दरिया पे चला जाए तो दरिया में डूबेगा नहीं, चलता चला जाए। शागिर्द यकीन की मंजिल पर आ गया इसलिए कि उस्ताद ने कहा, वो यकीन की आखिरी मंजिल पर आ गया और उस्ताद के सामने उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और दरिया पे चलता चला गया। दूसरे किनारे पे जाके उस्ताद का इंतजार करता रहा कि उस्ताद भी आ जाए। उस्ताद कश्ती पर बैठ कर आया, क्या उस्ताद आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहिए? का यकीन की जिस मंजिल पर तू है उस पर मैं नहीं। तो यकीन हर कोई जानता है कि वो यकीन के किस मंजिल पर। मैं और आप माथे पे सजदे के निशानों से किसी को ये फैसला नहीं कर सकते कि यकीन की किस मंजिल पर। मैं और आप किसी को यकीन नहीं दिला सकते कि कौन यकीन की किस मंजिल पर है। आप खुद जानते हैं कि यकीन की किस मंजिल पर। हाँ, वो अलहदा बात है कि कहने वाला कह गया लो को शिफल देता लमा अस्दत तो यकीना, पर्दे हटते चले जाएं अली का यकीन वही रहेगा जहां पर है। यह है यकीन। तो यकीन बढ़ाओ, यकीन में इजाफा हो जाए। मजलिसें बर्पा होती इसलिए हैं कि हर आने वाली मजलिस यकीन में इजाफा करते हैं। यकीन में इजाफा होता चला जाए, यकीन में इजाफा हो जाए। तो मोमिन अपने दर्जा ईमान को खुद जानता, और जैसे जैसे दर्जा ईमान बढ़ते हैं उसका मनसब बढ़ता। और जब वो मोमिन कि जो अपने मनसब लेकर इस दुनिया से चला जाए, कब्र के हवाले हो जाए, तो उसको बक़द्र मनसब, बक़द्र दर्जा ईमान इजाजत मिलती है कि जाओ देख कर आओ तुम्हारे घर में तुम्हारे घर वाले क्या करें। मोमिन की रूह को इजाजत मिलती है। अब उसके दर्जा ईमान पर मुनहसिर है कि उसे रोज इजाजत मिले, या हर दूसरे दिन मिले, या तीसरे दिन मिले, या पांचवें दिन मिले, वो अलग बात है। लेकिन ये बात तय है कि हर मोमिन की रूह को तीसरे दिन जरूर इजाजत मिलती है, या 10वें दिन, या 20वें दिन, या 40वें दिन, कि जाओ घर में देख कर आओ तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पीछे क्या कर रहे हैं, तुम्हें किसी सामान की जरूरत है, देख के आओ तुम्हारे घर वाले कुछ तुम्हारे हवाले करते हैं या नहीं। इसलिए स्वयं किया जाता, इसलिए चेहलों किया जाता, इसलिए बरसी की जाती है कि मरहूम की रूह आती है और देखती है कि ला कुछ है हमारे लिए, कुछ तोहफा है, कुछ दे सकते हो हमें कुछ हवाले कर सकते हो। तो बैठे हम इस वक्त मुनव्वर अहसन की रूह मौजूद है, और सबसे बड़ा तोहफा जो उनको जा रहा है वो जिक्र अली का तोहफा तशरीफा मौजूद है। मोमिन की रूह को इजाजत मिलती है, और वो देख रहे हैं कि इस वक्त उनके वालिद भी बैठे हुए हैं,
وہ والد کہ جس نے بیٹے کی پرورشی محبت علی پر کی ہے، ان کے برادر بھی بیٹھے کہ جنہوں نے بھائی کو عذاب میں مصروف دیکھا ہے، ان کے بھتیجے بھی بیٹھے ہوئے جنہوں نے خدمت کی ہے، ان کے دوست بھی بیٹھے ہوئے، سب گواہ ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے پھر نماز جنازہ کے بعد گواہی کیوں دی تھی؟ لا نعلم منه الا خیرا، پروردگار ہم صرف یہ جانتے ہیں جانے والا محبت علی فرما رہا ہے، خیر فرما رہا ہے، خیر العمل کی طرف ہے۔ سب سے بڑا سہارا میرے عزیزوں محبت علی اور غم حسین۔ یقین فرمائے قبر کی پہلی رات منور ہو جاتی ہے اگر مسائل میں تم نے ہائے حسین کہہ دیا۔ کبھی چوکا نہ کرو، کبھی تمہاری زبان میں مس نہ کیا کرو، جیسے ہی حسین کا نام آئے تو چھوکنا نہیں، آئے کہنے سے چھوکنا ہے۔ یہی سب سے بڑا ورثہ ہے جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا ورثہ یہی ہے کہ بیٹے جب حسین کا نام آئے ضرور کہتے ہیں، ایک غریب مسافر پر رونا ضرور، اس گھرانے پر رونا ضرور کہ جسے بننے میں 60 برس لگ گئے اور اجڑنے میں 3 پہر لگ گئے، ایک دن میں اجڑ گیا۔ 60 برس میں جو گھر بنا وہ ایک دن میں اجڑ گیا۔ اس گھرانے پر رونا ضرور کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جہاں سے ایک وقت میں 72 جنازے اٹھے۔ یہ حسین کا گھر ہے، یہ زہرا کا گھر ہے، اور اتنے مضبوط کاندھے صرف حسین کے تھے کہ جس نے 72 جنازے اٹھائے، اس نے 72 جنازے اٹھائے۔ کسی کا کاندھا اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ کوئی ایک جنازہ بھی اپنے کاندھے پہ اٹھا سکے۔ حسین نے 72 جنازے اٹھائے ہیں، لیکن صرف جنازے نہیں اٹھائے ہیں، 72 لڑائیاں لڑ کے جنازے اٹھائے ہیں۔ جس لاشے پر بھی حسین پہنچتے تھے تلوار چلاتے ہوئے پہنچتے تھے، اشیاء کو ہٹاتے ہوئے پہنچتے تھے اور لے کے آتے تھے لاشے کو اور مقتل میں لٹا دیتے تھے۔ میرے عزیزوں ایک ایک چاہنے والے ناصر اور حبیب کے لاشے پر حسین نے آنسو بہایا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے لاشے کو بھی سینے سے لگا کر روئے ہیں، مسلم ابن اوسجا کے لاشے پہ بھی روئے ہیں، جملے کہہ رہا ہوں آپ کی ہائے بلند ہو جائے، آواز گریہ بلند ہو جائے۔ مسلم ابن اوسجا کے لاشے پہ بھی گریہ کیا، ہلال ابن نافع کے لاشے پہ بھی گریہ کیا، سعید کے لاشے پہ بھی گریہ کیا، مسیب کے لاشے پہ بھی گریہ کیا، سب کے لاشوں پر گریہ کیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ دوستوں کے لاشے پہ جو اتنا رو رہا ہے کیا وہ اپنے بیٹے کے لاشے پہ نہ رویا ہوگا؟ کیا وہ اپنے بھائی کے لاشے پہ نہ رویا ہوگا؟ اس کا بھائی بھی دنیا سے گیا، اس کا بیٹا بھی اس دنیا سے گیا، ارے اس کے تو بھتیجے بھی اس دنیا سے گئے۔ آؤ اگر تمہارے گھر سے کسی بھائی کا جنازہ اٹھا ہے تو آؤ کربلا میں دیکھو ایک 57 برس کا بھائی 32 برس کے بھائی کے کٹے ہوئے شانے اٹھا رہا ہے۔ آؤ اگر تمہارے گھر سے کسی بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے تو آؤ دیکھو 57 برس کا بوڑھا باپ ہے اور 18 برس کا کڑیا جوان بیٹا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے، مرحوم جانے والی روح کو اور ان کی اہلیہ کو یہ احساس کمتری نہ ہو کہ اگر میری اولاد ہوتی تو بہت گریہ کرتی۔ تو آپ پر واجب ہے، فرض ہے کہ گریہ کرتے چلے جائیں، مرحوم کو اور ان کے گھر والوں کو تزکیہ و تعزیت ہو جائے۔ آج یہی تو ہے نا ہمارا طور امتیاز ہی یہ ہے کہ ہم مومن کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ کسی مومن کے غم میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، اس کے غم کو ہٹاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں آؤ کربلا میں دیکھو ایک بوڑھا باپ کہ جس نے صرف یہ کہہ دیا علی اکبر کہاں ہو بیٹا مجھے بتاؤ، کیوں پوچھ رہے ہیں، کیوں بتاؤ؟ اس لیے کہ جب بوڑھے باپ کے سامنے کوئی جوان بیٹا مر جاتا ہے تو حسین نے بتایا کہ باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ علی اکبر تم کیا گئے؟ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بیٹا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ کیسے پہنچا ہے یہ باپ کڑیل جوان بیٹے کے لاشے پر؟ یہ حسین ہی جانتے ہیں، اور کیسے اس جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے یہ حسین جانتے ہیں۔ صرف ایک جملہ سن لیجئے گا، بڑے ذاکر یہ جملہ پڑھ گئے، اور ایک ایسے ہی روزہ خان کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جیسے ہی علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا
اس سے پہلے ایک جملہ اور سن لیجیے گا, یہ جملہ روک دیا میں نے لیکن ایک جملہ یاد آ گیا. نہیں, ابھی علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے زمین پر لاشا پڑا ہوا ہے اور علی اکبر کرا رہے ہیں, آہ بابا آہ کر رہے ہیں. علی اکبر بار بار لاشا اٹھاتا ہوں, تمہارا جسم مجھ سے اٹھ نہیں رہا بیٹے, اب میری کمر کی طاقت بھی ختم ہو چکی ہے, میرے ہاتھ پیر بھی شل ہو چکے ہیں, بیٹا میری مدد کر دو. جی بابا کیا مدد کرو؟ کہا کہ میں تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال رہا ہوں, تم اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں حمایت کر دینا, مجھے اس سے سہارا مل جائے گا. حسین نے علی اکبر کی کمر میں ہاتھ ڈالا, علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا. حسین نے واپس علی اکبر کو زمین پر رکھ کر کہا, علی اکبر ہم نے کہا تھا دونوں ہاتھ ہماری گردن میں ڈالا, بیٹا کہ دونوں ہاتھ کیوں نہیں؟ اب جو حسین نے غور کیا تو ایک ہاتھ علی اکبر کا اپنے سینے پر تھا. حسین نے کہا بیٹے کیا چھپا رہے ہو, میرے ہاتھ کی قسم ہٹاؤ. علی اکبر نے جیسے ہی ہاتھ ہٹایا حسین کا کلیجہ پھٹ گیا, ایک نیزہ علی اکبر کے جگر میں پیوست, بخشی کا پھل علی اکبر کے جگر میں پیوست. اور اب سنیں گے جملہ سن لیجیے ایک بار. حسین نے علی اکبر کے سینے پر ایک ہاتھ رکھا, دوسرا ہاتھ برچھی کے پھل پہ رکھا, اور رکھنے کے بعد میں نے کہا ایک بڑے ذاکر کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد ایک بار حسین نے مینا کا رخ کیا اور کہا دادا ابراہیم آؤ دیکھو, میری آنکھوں پہ پٹی تو نہیں بندھی, میں نے علی اکبر کے ہاتھ تو نہیں باندھے. یہی ہتھیلیاں ہے. ایک باپ آ گیا کڑیل جوان بیٹے کے لاشے پر, لیکن یہی باپ کچھ دیر پہلے اپنے برابر کے بھائی عباس کے لاشے پر پہنچا تھا, عباس کے لاشے پر پہنچا تھا. اور کیسے بھائی نے بھائی کا لاشا اٹھایا ہے یہ حسین سے پوچھو کہ بھائی نے بھائی کا لاشا کیسے اٹھایا ہے. میر مونس کہہ گئے کہ اور تقدیر ہر ایک رنج و بلا دکھلائے, لاش بھائی کی نہ بھائی کو خدا دکھلائے. کہا یہ غم حسین سے پوچھو کہ کیسے ایک بھائی کے لاشے پر پہنچا ہے. ختم ہو گئی گفتگو. امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ میرا بابا عصر عاشور رخصت آخر کے لیے آیا, مجھے غش سے چونکایا, میں نے دیکھا میرا بابا تنہا ہے. میں نے پوچھا بابا یہ بتائیے اور محمد کہاں گئے؟ کہا دونوں کے لاشیں مقتل میں پڑے ہوئے ہیں. کہا بھیا قاسم کہاں گئے؟ کہا لاش پامال ہو گئی. کہا چچا عباس کہاں گئے؟ کہا شانے کٹا کے مقتل میں سو رہے ہیں. اب جو آخری سوال کیا, اے بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ میرا بھیا علی اکبر کہاں گیا؟ تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ علی اکبر مارے گئے, بلکہ کہا اے سجاد مردوں میں اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ کوئی زندہ نہیں. کسی نے پوچھا علی اکبر کی مرگ کی خبر کیوں نہ دی؟ کہا حسین کو معلوم تھا بھائی کے لیے بھائی کی خبر دردناک ہوتی. ہاں لیکن یہ تو پوچھ لینا کہ حسین کی ایک زوجہ بھی تو گھر میں انتظار کر رہی ہے. حسین کی زوجہ بھی تو گھر میں انتظار کر رہی ہے. وہ بیوہ ہو جانے والی زوجہ بھی تو اپنے سہاگ کا انتظار کر رہی ہے. ارے کیسے پتا چلے کہ حسین پر کیا گزری؟ ایک بار عصر عاشور گزر گئی, فرات کا پانی نیزہ اچھلنے لگا, در خیمہ پر ذوالجناح کی ٹاپ کی آواز آئی. بیویاں در خیمہ کا پردہ ہٹا کے باہر آئی تو دیکھا باغیں کٹی ہوئی ہے, زین ڈھلکی ہوئی ہے, سوار نہیں ہے. ام رباب ام لیلا آگے بڑھ کے ذوالجلال کے قدموں کو پکڑ کے کہتی ہے ارے میرا سرتاج کہاں گیا, میرا والی کہاں گیا, میرا سہاگ کہاں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارک ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجہ و جگہ عطا فرما. اور مغفور سید منور احسن جعفری رضی اللہ مقامہ ابن جواد علی جعفری کے درجات عالیہ و خیر میں مزید اضافہ فرما. اور دیگر مرحوم مغفور کی قبر کو ارباب آل محمد سے مزید محبت فرما. مرحوم مغفور کی قبر کو باغات جنت میں سے پاک قرار دے. اور دیگر واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جہاں جہاں مومن مومنات آباد ہیں. اور دیگر اگر کوئی بیمار ہے باپ کی بیماری کا شفا ہے جس سے محترم و مکرم جناب
जवाद जाफरी साहब मदज़-ए-नूरानी परवरदिगार इस बुजुर्ग को सेहत और शिफा और तंदुरुस्ती कुल हयात परवरदिगार जितने बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है सबका साया हमारे सर पर ताक़ीद फरमा नौजवानों में खून की हिफाजत फरमा परवरदिगार हम सबको सीरत अहले बैत पर चलने की तौफीक अता फरमा परवरदिगार जहाँ जहाँ मोमिन मुमनात आबाद है इस आयत की वबा से सबको महफूज महफूज परवरदिगार मुझे सबसे बड़ी दुआ मुझसे ये है कि जब भी अपने हुज्जत ज़माने को ज़रूर फरमा हमें उनके अंसार आवाम और सहाय एक सूरह फातिहा तिलावत फरमाइए मरहूम मक़बूल सैयद मुनव्वर अहसन जाफरी अल-मक़ाम इब्न जवाद अली जाफरी बदज़-ए-नूरानी बिस्मिल्लाह।